السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم چیپٹر پرسنالٹی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں پرسنالٹی کی نیچر۔ ماہر نفسیات کے لیے شخصیت کو بیان کرنا ہمیشہ سے ایک چیلنج رہا ہے۔ شخصیت ایک ایسا لفظ ہے جس کو مختلف ادوار میں مختلف افراد نے الگ الگ معنی دیے۔ ایک عام آدمی کے لیے اس کا مفہوم کچھ اور ہے، جبکہ ماہر نفسیات کے لیے کچھ اور۔ ہر فرد، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، لڑکی ہو یا لڑکا، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، اپنی ایک الگ شخصیت رکھتا ہے۔ شخصیت کے کئی رخ ہوتے ہیں، اس لیے شخصیت کو اچھا یا برا کہنا ایک اضافی بات ہے۔ ایک فرد ہر وقت اچھا یا برا نہیں ہو سکتا، نیز ایک ہی وقت میں کوئی شخص کسی کے لیے اچھا ہوتا ہے اور وہی شخص کسی دوسرے کے لیے برا ہوتا ہے، دوسرا اسے برے الفاظ میں یاد کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں کسی فرد کو شرمیلا اور کسی کو بے باک کہہ دیا جاتا ہے؟ کیوں کوئی فرد لا تعلق اور خود غرض ہوتا ہے جبکہ کوئی انتہائی مہربان اور ہمدرد لگتا ہے؟ یہ اور اس طرح کے دیگر سوالات کا جوابات تلاش کرنے کے لیے شخصیت کے نظریات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ماہرین نے شخصیت سے متعلق کئی نظریات پیش کیے اور اپنے نظریات کے مطابق ان کی وضاحت بھی کی ہے۔ شخصیت کا لفظ لاطینی زبان لفظ پرسونا سے اخذ کیا ہے۔ پرسونا، جس کا مطلب ہے ماسک، یونانی دور میں اسٹیج کے فنکار ڈرامہ کرتے وقت اپنے کردار کی پہچان اور انفرادیت کے لیے منہ پر ماسک پہنتے تھے۔ دراصل اس زمانے میں میک اپ کا کام ماسک سے لیا جاتا تھا، لہٰذا شخصیت کے لیے یہی معنی اور مفہوم استعمال ہونے لگا۔ شخصیت ہمارا نقاب ہے جو ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے پہن لیتے ہیں، اس لیے کچھ لوگ ظاہری چال ڈھال اور لباس کو شخصیت سمجھتے ہیں۔ پرسونا بیسیکلی یہ ہے کہ ہم اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور باہر سے کچھ اور۔ اس کی ایک بہترین اگزامپل ہے، جیسے ہم ایک پارٹی میں ہوتے ہیں اور ایک ہماری فرینڈ ہمیں پوچھتی ہے کہ میرا ڈریس کیسا لگ رہا ہے، تو ہم اس کے ڈریس کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ کا ڈریس اچھا لگ رہا ہے، جبکہ ہمیں وہ اندر سے اتنا برا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم سے کہتے ہیں کتنا گندا ڈریس پہنا ہوا ہے اس نے، ہمیں کلر نہیں پسند آ رہا، کچھ میچنگ اچھی نہیں ہے اس کی، لیکن ہم اس کے منہ پہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا ڈریس اچھا لگ رہا ہے۔ تو اس چیز کو ہم پرسونا کہتے ہیں، یہ پرسونا کا کنسیپٹ ہے۔ اب ہم پرسنالٹی کی ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں۔ خصوصیات کا ایسا مجموعہ جو فرد کی انفرادیت اور کرداری رویوں کا تعین کرتا ہے، شخصیت کہلاتا ہے۔ گویا وقوف، جذبات اور کردار کا ایسا منفرد مجموعہ ہے جو فرد کو انفرادیت عطا کرتا ہے، شخصیت کہلاتا ہے۔ فرائیڈ اور اس کے پیروکار کہتے ہیں کہ شخصیت کی تعمیر میں بچپن بہت اہم ہے۔ وہ دفاعی طریقے جن سے فرد اپنی کرداری کشمکش کو حل کرتا ہے، شخصیت کا مرکز بن جاتے ہیں۔ اس کشمکش سے نپٹنے کے انداز فرد کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ اوصاف پسند نظریات کے مطابق ہر فرد کی ذہنی ساخت اور اوصاف کا مجموعہ شخصیت کہلاتا ہے۔ کرداری نظریے کے مطابق تمام شخصیت آموزش سے تعمیر ہوتی ہیں، نیز فرد کے کردار کو تقویت دینے والے عناصر شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں۔ شخصیت ماضی، حال اور مستقبل میں تسلسل کی ذمہ دار ہے۔ شخصیت بچے کی پیدائش سے بننا شروع ہو جاتی ہے اور موت تک یہ عمل جاری رہتا ہے۔ اس میں ورثے کے ساتھ ساتھ ماحول بھی شامل ہوتا ہے۔ ووڈ ورتھ کے اکارڈنگ شخصیت کی ڈیفینیشن: شخصیت فرد کے اوصاف اور عادات کے مجموعے کا نام ہے۔ یونگ کہتا ہے کہ فرد کے
دروبی اور بیروبی اوصاف کے مجموعے کا نام شخصیت ہے، یعنی انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کے جتنے بھی اس کے اندر اوصاف ہیں، خوبیاں ہیں، خامیاں جو بھی ہیں، مجموعے کا نام شخصیت ہے۔ شخصیت کے نظریات، تھیوریز آف پرسنالٹی، کسی خاص موضوع کے بارے میں خیالات اور مفروضات کا ایسا مجموعہ جسے پرکھا جا سکے نظریہ کہلاتا ہے۔ شخصیت کے بارے میں ماہرین نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ ان نظریات میں انہوں نے اپنے اپنے طور پر شخصیت کی ساخت، مرکزیت، مکانیت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے سلیبس میں صرف 2 تھیوریز ہم نے پڑھنی ہے، ایک فروئڈ، سائیکو انالیسس بائی فروئڈ، اور کارل روجر۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سیلف تھیوری آف روجر، روجر کا نظریہ شخصیت۔ کارل روجر نے 1959 میں نظریہ شخصیت پیش کیا۔ روجر کا نظریہ انسانیت پسندانہ مکتبہ فکر کا عکاس ہے۔ اس مکتبہ فکر کے مطابق فرد میں بہت سی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فرد بنیادی طور پر عقل مند، خود مختار، حقیقت پسند، قابل اعتماد، مثبت سوچ کا مالک اور ترقی کا حقدار ہوتا ہے۔ انسانیت پسند ماہرین فرد کو خواہشات کا غلام سمجھتے ہیں، بلکہ اسے اپنی تقدیر کا مالک سمجھتے ہیں جو حالات سے مطابقت کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ روجر کی بقول فرد اپنی خصوصیات کی نشوونما میں فعال اور بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔ روجر نے فرد کا بحیثیت کل مطالعہ کرکے اس کے باطنی تجربات اور منطقی انداز فکر کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ روجر کا کہنا ہے کہ انسان عقل کا مالک، رجعیت پسند، آپٹمسٹک ہے اور استدلال کے ذریعے اپنی ذات کے بارے میں حقیقت پسندانہ رویہ اپناتا ہے۔ روجر نے ذہنی مریضوں کے علاج کے دوران اپنا نظریہ واضح کیا، لیکن وقتاً فوقتاً اس کی اصلاح کرتا رہا۔ اس نے ذہنی مریضوں کے علاوہ عام افراد کا مطالعہ بھی اتنی ہی دلچسپی اور اہتمام کے ساتھ کیا۔ روجر نے فرد کی ذات کو سب سے زیادہ اہمیت دی، اس لیے یہ نظریہ ذات، سیلف تھیوری بھی کہلاتا ہے۔ اس کے کچھ اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نظریاتی احاطہ، فینومینولوجیکل فیلڈ۔ اس سے مراد فرد کا ادراک کرنے کا اندازہ، یعنی فرد دنیا کو کیا سمجھتا ہے۔ فرد خارجی دنیا کا جس حوالے سے ادراک کرتا ہے، اسی حوالے سے رد عمل پیش کرتا ہے۔ روجر کی بقول خارجی دنیا بہت اہم ہے، لیکن اسے فرد کے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ وہ فرد کو کیسی لگتی ہے، نہ یہ کہ وہ کیسی ہے۔ اسے فرد کی ذاتی اور ادراکی دنیا کا نظریاتی احاطہ کہا جاتا ہے، یعنی ہر فرد کی اپنی دنیا ہے اور اپنے تجربات کی وضاحت اپنے حوالے سے کرتا ہے۔ ہر فرد کے خیالات مختلف صورتحال کے بارے میں ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ فرد اسے جس طرح محسوس کرتا ہے وہی اس کے نزدیک حقیقت ہے اور وہی اس کا نظریاتی احاطہ ہے۔ ذات کی نشوونما، سیلف گروتھ۔ فرد اپنی اسی ذاتی ادراکی دنیا سے ہی ذات یعنی سیلف کی تشکیل کرتا ہے۔ فرد کا خارجی طریقوں سے اپنے بارے میں جاننا ذات، سیلف کہلاتا ہے۔ بچہ دوران نشوونما اپنے بارے میں
زیادہ سے زیادہ جاننے لگتا ہے، اسے آہستہ آہستہ اپنی خواہشوں، خوبیوں کے بارے میں پتہ چلنے لگتا ہے۔ پختگی اور آموزش کی بدولت اس کے احساسات، خیالات اور اعمال میں بے ساختگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ می اور آئی میں فرق کرنے لگتا ہے۔ روجر نے ذات کی نشوونما کو بہت اہمیت دی ہے۔ اس نے تصورات متعارف کرائے: 2 یعنی 1 مثالی ذات آئیڈیل سیلف، نمبر 2 حقیقی ذات ریئل سیلف۔ آئیڈیل سیلف سے مراد وہ خوبیاں اور صلاحیت ہیں جو فرد خود میں پیدا کرنا چاہتا ہے، یعنی آئیڈیل سیلف ہی وانٹس ٹو بی، وہ بننا چاہتا ہے، خود میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ حقیقی ذات ریئل سیلف، اس سے مراد وہ خوبیاں ہیں اور صلاحیت ہیں جو فرد کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ فرد تمام عمر حقیقی اور مثالی ذات میں مشابہت پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ نفسیاتی مطابقت: روجر کی بقول حقیقی اور مثالی ذات میں جتنی زیادہ مشابہت پائی جائے گی، فرد میں اتنی ہی نفسیاتی مطابقت موجود ہوگی۔ عدم مطابقت: اگر حقیقی اور مثالی ذات میں فرق آ جائے تو عدم مطابقت پیدا ہوگی۔ فرد حقیقی اور مثالی ذات میں فرق ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر اس کوشش میں وہ ناکام ہو جائے تو وہ ذات کا دفاع کرنے لگتا ہے۔ بنیادی ضروریات بیسک نیڈس: روجر نے 2 بنیادی اور اہم ترین ضروریات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 ٹو بی فلی فنکشننگ، نمبر 2 ہے پازیٹیو سیلف ریگارڈ۔ ٹو بی فلی فنکشننگ کو ڈسکس کرتے ہیں پہلے۔ روجر کے بقول یہ فرد کی اہم ترین اور بنیادی ضرورت ہے۔ اس سے مراد ہے فرد اپنی صلاحیتوں کا مکمل استعمال کرے اور جو کچھ اس میں کرنے کی صلاحیت ہے کر گزرے۔ ترین نفسیاتی مطابقت: موزوں ترین نفسیاتی پختگی، مکمل ہم آہنگی اور نت نئے تجربات کے لیے ہر وقت آمادہ رہنا کلی تفعیلی شخص کی نشانیاں ہیں۔ ماہرین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فرد اپنے ماضی پر آنسو بہانے، مستقبل کے خواب دیکھنے کی بجائے اپنے موجودہ حالات میں زندگی گزارے اور ہر تجربے سے بھرپور فیض یاب ہو اور کلی تفعیلی شخص بن جائے گا۔ اس طرح ایسا شخص اپنے احساسات اور واقعات کو خوشی سے قبول کرتا ہے اور اپنی ذات سے مکمل آگاہی رکھتا ہے۔ روجر اپنی مشہور زمانہ تھراپی کا مقصد بھی یہی بیان کرتا ہے کہ موکل کو یعنی کلائنٹ کو کلی تفعیلی شخص بننے میں اہم مدد فراہم کی جائے۔ روجر کا کہنا ہے جو لوگ اپنی ذات کا تمام رجحانات، قابلیتوں، خرابیوں، کوتاہیوں، خوبیوں، خوابوں اور خواہشات سمیت درست ادراک کرتے ہیں، وہی کلی تفعیلی شخص بننے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ روجر نے ایسے افراد کی 5 اہم نشانیاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 ہے اوپن ٹو ایکسپیرئنس، فرد اپنے مثبت اور منفی تجربات کو خوشی سے قبول کرتا ہے اور اپنے تجربات کو اپنی ذات کا حصہ بناتا ہے۔ نمبر 2 ہے ایکسٹینشنل لیونگ، وجود زندگی، ایسا فرد اپنے وجود کو بحیثیت کل تسلیم کرتا ہے اور بھرپور زندگی گزارتا ہے، اپنے تجربات کے بارے میں دفاعی رویہ نہیں رکھتا یعنی ڈیفنس میکانزم یوز نہیں کرتا اور زندگی میں رونما ہونے والے تمام امور یعنی کام کا ذمہ دار خود ہوتا ہے۔ یقین ذات سیلف ٹرسٹ، ایسا فرد ذمہ دار، دانشور، آزادانہ طور پر درست فیصلے کرنے والا ہوتا ہے، اپنے ارادوں پر ثابت قدم رہتا ہے اور فیصلوں کو عملی جامہ پہناتا ہے۔
نمبر 4 آزادی کا شعور، سینس آف فریڈم۔ ایک فرد پیدائش کے لے کر اختتام تک وہ خود مختاری حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ ایسے فرد میں صحیح اور غلط کا شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ کریٹیوٹی، نمبر 5 ایسا فرد تعمیری اور تخلیقی ہوتا ہے۔ وہ نہ کسی کا دست نگر ہوتا ہے، نہ اپنے اعمال کے لیے کسی کے آگے جواب دہ ہوتا ہے۔ وہ اس بات سے نہیں گھبراتا کہ کسی بات کے کیا نتائج نکلیں گے۔ کنسیپٹ 2 پازیٹیو سیلف ریگارڈ۔ روجر کی بیان کردہ دوسری اہم ضروریت مثبت قدر ذات ہے۔ بچوں میں مثبت اقدار کا فروغ بہت ضروری ہے تاکہ ان کی کلی تفعیلی شخص بننے میں آسانی ہو۔ روجر کہتا ہے کہ بچے کو شروع سے ہی دوسروں کی قبولیت یعنی ایکسیپٹنس درکار ہوتی ہے۔ یہی مثبت قدر ذات کی بنیاد بنتی ہے۔ بچے کی پرورش کرنے والے اس میں ذات کا تصور بناتے ہیں کیونکہ وہی افراد بچے کے نزدیک بہت اہم ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے افراد بچے کو پسندیدہ خیال کرتے ہوں تو بچے کا اپنی ذات کے بارے میں مثبت تصور بننا شروع ہوگا۔ اسے مثبت تصور ذات یعنی پازیٹیو سیلف ریگارڈ کہیں گے۔ جب بچہ افراد، اشیاء، واقعات اور تجربات کا جائزہ لینا شروع کر دیتا ہے تو دوسروں یعنی اس کے والدین اور اساتذہ کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اسے متاثر کرنے لگتا ہے۔ روجر کا کہنا ہے کہ فرد میں پیدائشی طور پر اپنے تجربات کی درجہ بندی کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ وہ تجربات جو فرد کے تکمیل ذات میں مدد کرتے ہیں، فرد انہیں مثبت سمجھتا ہے، اور جو تجربات تکمیل ذات میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں وہ انہیں منفی سمجھتا ہے۔ فرد قدرتی طور پر مثبت تجربات کی تلاش میں رہتا ہے اور منفی سے گریز کرتا ہے۔ کنڈیشنل سیلف ریگارڈ، مشروط وقار ذات۔ روجر کا کہنا ہے فرد کو محبت اور باعزت سلوک کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، خواہ وہ دوسروں کا طریقہ کار اختیار کرے یا نہ کرے۔ فرد کو والدین یا اساتذہ کی اطاعت کرنے پر عموماً محبت اور عزت ملتی ہے، نافرمانی کرنے پر محبت اور عزت نہیں ملتی۔ ایسی صورتحال میں مشروط وقار ذات پیدا ہوتا ہے۔ اگر فرد کو یقین ہو کہ صرف اچھا کام کرنے پر ہی اسے محبت ملے گی اور غلط کام کرنے پر نفرت، تو اس صورتحال کو مشروط وقار ذات کہا جاتا ہے۔ روجر کا کہنا ہے کہ فرد مشروط اقدار سیکھتا ہے، والدین کے اقدار اپناتا ہے، مذہبی تعلیمات اور سماجی رسم و رواج کے مطابق چلنا، یہ سب فرد میں مشروط اقدار پیدا کرتے ہیں۔ فرد مختلف اقدار یعنی اس کی ویلیوز کو اپناتا ہے، جس میں سے کچھ اس کی ذاتی تجربات سے براہ راست حاصل ہوتی ہیں اور کچھ دوسروں کے تجربات سے۔ ایسے اقدار اور تجربات کو فرد اپنی ذات سے مشروط کر لیتا ہے اور فرد زیادہ اہمیت دیتا ہے جس کے بارے میں اس کا رویہ مثبت ہو، جبکہ باقی منفی اقدار کا درجہ دے کر انہیں ذات کے لیے خطرناک سمجھتے ہوئے اسے رد کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ منفی اقدار کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کو اپنی ذات کے لیے خطرناک سمجھتا ہے اور اس کو رد کر دیتا ہے۔ غیر مشروط وقار ذات، انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ، فرد کی خوبیوں اور خامیوں سے بے نیاز ہو کر اسے محبت اور عزت دی جائے، اور غیر مشروط ذات وقار اپنے پیدا ہوتا ہے۔ غیر مشروط وقار ذات میں فرد کی اچھائی اور برائی سے قطع نظر اس کی ذات سے محبت کی جائے۔ جب بچے کے کاموں یا
افعال کو اچھا برا کہنے کی بجائے اس کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو وقار ذات مشروط ہو جاتا ہے۔ مثلاً بچہ کچھ نقصان کر دے، توڑ پھوڑ کر دے یا گندگی پھیلائے تو ماں چلاتی ہے گندا بچہ یا تم بہت خراب ہو۔ ماں کا یہ رد عمل غلط ہے۔ ماں اگر بچے کو یقین دلائے کہ اس سے وہ کتنی محبت کرتی ہے لیکن اس نے غلط حرکت کی ہے یا بچے نے کام خراب کیا ہے تو مثبت اور غیر مشروط قدر پیدا ہوگی۔ یعنی ماں کو کہنا چاہیے کہ آپ اتنے پیارے بچے ہیں لیکن آپ نے ہاتھ گندے کر کے غلط کام کیا ہے۔ اس طرح اسے انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ ملے گا۔ وہ اپنی ذات کو برا نہیں سمجھے گا، یعنی وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ہی برا ہوں، لیکن اس سے کام خراب ہوا ہے، غلط کام کیا، تو اس طریقے سے اسے انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیں گے تو اس کی سیلف انہینس ہوگی۔ تکمیل ذات اور کلی تفعالی شخص، سیلف ایکچولائزیشن اینڈ فلی فنکشننگ پرسن۔ تکمیل ذات اور کلی تفعالی شخص دو الگ الگ تصورات نہیں ہیں بلکہ ایک ہی تصور کے دو رخ ہیں۔ حقیقت میں تکمیل ذات کا تصور میسلو نے پیش کیا اور کلی تفعالی شخص کا تصور روجر نے۔ دونوں ماہرین نے یہ تصورات پیش کیے جہاں فرد کی ذات کو معزز سمجھا جاتا ہے اور اس کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کیا جاتا ہے، اس لیے دونوں کے تصورات کا تذکرہ بھی ایک ہی ساتھ کیا جاتا ہے۔ تکمیل ذات سے مراد اپنی تمام صلاحیتوں کو درجہ کمال تک پہنچانا اور کلی تفعالی شخص سے مراد تمام قابلیتوں کا بھرپور استعمال کرنا۔ دونوں ماہرین نے اپنے اپنے نظریے میں اسے فرد کا بنیادی اور اعلیٰ ترین مقصد قرار دیا ہے۔ لاسٹ ٹاپک، کرٹیسزم، تنقید۔ روجر نے اپنے نظریے میں فرد کی ذاتی دنیا اور شعوری تجربات کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ فرد کا اپنی ذات کے بارے میں رویہ، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی، اس کی شخصیت کو متاثر کرتا ہے۔ اس نظریے میں فرد کو بحیثیت انسان ایک اعلیٰ اور عارفانہ مقام دیا گیا۔ اس نے فرد کو خواہشات کا غلام ثابت نہیں کیا اور نہ ہی لاشعور کو اس کا حاکم بنایا، بلکہ فرد کو کمال پسند، اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے والا موجود سمجھا گیا ہے، جو کہ مکمل کارآمد شخص، فلی فنکشننگ پرسن کہلانے کا حقدار ہے۔ یعنی فلی فنکشننگ پرسن کہلائے گا۔